بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں سیاسی میدان کی، امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ خاص طور پہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا اور جوائنٹ سیشن کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے بارے میں ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا اور ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بس یہ حکومت آنے جانے والی ہے اور اس میں اب کچھ بھی کوئی سکت نہیں رہی، اور خاص طور پہ ایک وجہ سے یہ ساری باتیں کی جا رہی تھیں، اور وہ ایک وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اسی ایک وجہ سے ہی یہ تاثر عام ہو گیا تھا کہ معاملات گئے کہ گئے، لیکن پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت وہ ایک بہت ہی مضبوط پلیئر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 3 4 5 ماہ میں جتنا بھی پرسیپشن تھا نیگیٹو، وہ سارے کا سارا ہو گیا ہے صاف۔ اور یہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن وزیر اعظم عمران خان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے اس کا بھی اس نے مزید بڑا کر دیا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہی اس کے غبارے سیاسی ہوا نکلی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ تک ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو گیا، لیجسلیشن ہو گئی، اور لیجسلیشن بھی پہلے 2 4 سے سٹارٹ کیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت زیادہ بل پاس ہو گئے، اور اس کی یہ ساری چیز جو چل رہی تھی، جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا تھا نیریٹو، اس میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اچانک آنن فانن یہ ہوا، اور اس کا مین وجہ یہ تھی کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ اور ان کا ٹرانسفر ہونا، نئے DGISI کی اپائنٹمنٹ، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا اور یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایسی قدر مشترک ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں، کوئی بھی یہ کہے کہ عمران خان صاحب گئے اور بس آئے گئے، آج گئے یا کل گئے۔ جب بھی وزیر اعظم عمران خان، انتخابات جو ہونے ہیں نئے، وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہی مرضی سے ہوں گے کہ انہوں نے الیکشن کب کروانا ہے۔ قبل از وقت الیکشن کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے بہت سارے جتن کرنے پڑیں گے۔ DGISI کی اپوائنٹمنٹ بھی، DGISI جنرل فیض حمید، ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ ختم ہو گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ان کی ملاقات ہو گئی، وزیر خارجہ سے ہو گئی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس لیے جی اس فیز سے وہ نکل آئے ہیں، اور کل جو ہے وہ نئے DGISI جو ہیں وہ آ جائیں گے، اسلام آباد میں آ چکے ہیں، بریفنگز لے رہے ہیں وہ، اور جنرل فیض حمید صاحب کل چلے جائیں گے، کل 19 تاریخ ہے، اور کور کمانڈر پشاور کے طور پہ، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، اور جمعہ ان کا پہلا دن ہوگا۔ اب آتے ہیں تاثر پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، میں ذرا وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے پہلے عالمی ذرائع ابلاغ میں کیا کیا گفتگو ہو رہی تھی، یہ ذرا غور سے سننے والی ہے۔ اور بلکہ کچھ ملکوں نے تو جی ایسا ہوا کہ کچھ ممالک نے اپنے معاہدات تک روک لیے تھے، اور وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اور اس میں میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ بنی تھی، وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے، وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت $3 ارب جو ہیں سعودی عرب نے دینے تھے، ڈپازٹ کرنے تھے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں، اور اس کے ساتھ ہی ڈیفر پیمنٹ پہ فیول دینا تھا۔ لیکن اور اس کے ساتھ جیسے ہی یہ اناؤنس ہوا باقاعدہ طور پہ، تو ڈالر کا ریٹ فوراً گر گیا تھا، اور یکدم مارکیٹ میں، اور 176 سے 168 پہ آ گیا تھا، اور اس نے آنا تھا 165 پہ، لیکن وہ ڈیلے ہو گیا۔ اسی طریقے سے IMF نے بھی اپنا بات چیت روک دی اس کیوس کی وجہ سے، جوائنٹ سیشن کی وجہ سے، اور IMF کے ساتھ بھی ڈیل رک گئی، جس کا اگین یہ ہوا۔ اور سعودی عرب نے کیا کیا، سعودی عرب کی بھی پیمنٹ رک گئی۔ جو ہماری اطلاع ہے وہ اسی وجہ سے رکی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ابھی تک انتظار کریں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، اور ویٹ اینڈ واچ کے بعد
یہ اس دوران کیا ہوا، ڈالر جو ہے وہ پھر اوپر جانا شروع ہو گیا اور 176 تک دوبارہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ مارکیٹ میں یہ خبر عام ہو گئی کہ جناب سعودی عرب نے بھی ابھی معاملہ روک لیا ہے، IMF نے بھی فل سٹاپ ہولڈ پہ کر دی ہیں ساری چیزیں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن دیکھو بچتے ہیں نہیں بچتے، کیونکہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، اور خاص طور پہ اتحادیوں نے جب انکار کیا، MQM اور GDA اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور فنکشنل لیگ، ان سب نے جب ہوا ریورس گیئر مارا تو اس سے یہ سارا ہوا، تو ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا ہے، سعودی عرب نے پھر سعودی عرب کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آئی، یہاں پہ ایمبیسیڈر نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی وہ جلد ہی، بہت جلد دستخط ہوں گے، MOU سائن ہوگا، جیسے پروٹوکول سائن ہوں گے تو وہ ڈپازٹ کر دیا جائے گا، تو وہ چیز بھی رک گئی۔ اس میں پھر جو ڈیلے کی ایک اور وجہ بھی جو بظاہر بتائی گئی وہ یہ تھی کہ موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں کہ یہ ڈپازٹ واپس کتنے عرصے کے دوران ہونا ہے، کتنا نوٹس دیا جائے تو یہ واپس ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان فیکٹ معاملہ یہ تھا کہ سب رک گئے تھے، اور سفارت خانوں میں بھی یہ گردش خبر عام تھی کہ جوائنٹ سیشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اب جو جوائنٹ سیشن کے بعد اب کیا ہو رہا ہے، اب سب کے سب جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، جتنے بھی مبصر ہیں، جتنے عالمی ذرائع ابلاغ میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں جناب عمران خان حکومت اتنی بھی کمزور نہیں نکلی کہ جیسے کہ بیان کیا جا رہا تھا، بلکہ اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ BBC، DW، وائس آف امریکہ، جتنے بھی آپ دیکھیں، ایون ادھر آپ چلے جائیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں، وہ بھی آس لگائے بیٹھے تھے کہ معاملات گڑبڑ ہونے والے ہیں، اور جو پارٹنرشپ تھی، جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ایک پیج پہ ہونے کی، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کا بھی یہی خیال تھا، اور پھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ پیج پھٹ گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن تمام کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور ایک بار پھر ثابت ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی مضبوط ہیں، اور ان کا اتحاد بھی مضبوط ہے، اور کوئی اتحادی نہیں جا رہا، بلکہ چھوٹے موٹے مطالبات ان کے پورے کیے گئے اور واپس آ گئے ایک پیج پہ، اور پھر یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ DGI کی پوسٹنگ ٹرانسفر سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ چیز جو ہے مضبوط ترین جو ہیں وہ فوج ہی ہے، فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ فیصلہ کوئی انڈیویجول نہیں کرتا کہ ایک پیج پہ رہنا یا نہیں رہنا، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرانگ اس میں نظر آیا۔ تو لہٰذا یہ اب جو ہیں جو تجزیے آ رہے ہیں، اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے، عمران خان کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب کے سب ہو گئے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ بہت جلد ہی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی بھی آنے والی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوئی کہ ایک تو تھوڑا سا گورنمنٹ بھی اب اپنا نیریٹو چینج کرے گی، اس کی جو سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے مہنگائی کا معاملہ، تو مہنگائی پہ اب شاید جو ہیں پوری دنیا کا ایک پیش کیا جائے گا ایک کیا کہنا چاہیے صورتحال، اور اس کے مطابق لوگوں کو راضی بھی کیا جائے گا۔ بجلی کے قیمتوں میں جو کہا جا رہا تھا کہ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ موسم سرما کے لیے بجلی سستی کرنے کا پیکج بھی منظور ہو گیا ہے، اور یہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے ملک بھر میں 4 ماہ کے لیے اضافی کھپت پر رہائشی، کمرشل اور عام خدمات کے صارفین کے لیے موسم سرما کے مراعاتی پیکج کے طور پر 12.96 روپے فی یونٹ فلیٹ ریٹ پر عمل درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ 1 نومبر 2021 سے 28 فروری 2022 تک موسم سرما کے یہ 4 مہینوں میں جو ڈسکوز ہیں وہ ڈسکوز کے رہائشی، کمرشل اور جنرل سروس صارفین کے لیے یہ موسم سرما کا مراعاتی پیکج جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور اس پہ نیپرا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس کے مطابق اگلے 4 ماہ میں 1 نومبر یہ چل رہا ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری،
تو اگلے مہینے سے جی جو ہے دسمبر کا جو بل آئے گا اس میں یہ رعایتی پیکج عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور اس طریقے سے ایک ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ اور کے الیکٹرک کے صارفین سے ₹3.45 فی یونٹ اضافی فیول کوسٹ چارجز وصول کرنے سے متعلق بھی درخواست پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی خبر تھی۔ جبکہ کے الیکٹرک والوں نے ستمبر 2021 کے لیے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کے ٹیرف میں ₹3.45 فی یونٹ اضافے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور ادروائز جو باقی صارفین ہیں ان کے لیے یہ ہوا ہے۔ تو ایک طرف جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو ساتھ سستی ہونے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور مہنگائی کا، بالکل کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے لیکن لوگوں کے پاس دولت بھی بہت ہے، اور وہ دولت اس لیے کہ جولائی سے اکتوبر کے دوران جی تیل کی درآمد، یعنی کہ باہر سے جو تیل منگوایا گیا اس کی درآمد تقریباً دگنی رہی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے اور روپے میں قدر کی کمی کے باعث پاکستان کا تیل اور کھانے پینے کی اشیاء کے بل میں گزشتہ مالی سال ابتدائی 4 ماہ یعنی کہ جولائی سے اکتوبر تک کے مقابلے میں اس سال جولائی اکتوبر میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق جی کہ 4 ماہ کے دوران اس سال درآمدی بل جو ہے یہ متعلقہ اشیاء کا 65.4% بڑھ گیا، ڈبل سے بھی زیادہ، اور یہ پہنچا $25.10 تک، یعنی ہم نے $25.10 کی اشیاء فیول اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں باہر سے منگوائیں، اور جبکہ پچھلے سال اسی 4 ماہ کے دوران یہ تھا $15.17 اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آ بھی رہی ہیں اور آگے کھپت بھی ہو رہی ہے، اور اس میں سے آگے آ کے یہاں سے پھر آگے افغانستان بھی جاتی ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی کیوس جو ہے ایکچول نظر نہیں آ رہا، کہ ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے چیزیں خریدنا بند کر دی ہوں یا ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہو، بلکہ امپورٹ بڑھ رہی ہے، اس سے یہ ہے تجارتی خسارہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اور 4 ماہ کے عرصے میں تیل کا درآمدی بل 95% بڑھنے کے بعد $6.19 تک پہنچ گیا۔ 4 ماہ میں ہم نے فیول منگوایا $6.19 کا، اور جبکہ گزشتہ برس یہ تھا $3.16 اور ڈبل ہو گیا، آپ یوں کہہ لیں 100% اضافہ ہو گیا، 95.58%۔ اور گھریلو صارفین کو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ برداشت کرنا پڑے گا، اس کی وجہ کہ یہ ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں جی، فیول بھی اور گیس بھی، اور باہر سے آ رہی ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ کھپت جو ہے طلب اور رسد، طلب بڑھ رہی ہے تو اس لیے رسد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، پھر اسی طریقے سے اشیاء خورد و نوش جو کھانے پینے کی، اس کا درآمد کا بل جو ہے یعنی کہ امپورٹ بل گزشتہ برس کے 4 ماہ کے دوران $2.28 کے مقابلے میں 37% بڑھ گیا، اور ان 4 ماہ میں $3.12 تک کا یہ ایکسپورٹ بل آیا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی جو باہر سے آ رہی ہیں، اشیاء خورد و نوش وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور اس میں گندم، اس کے بعد چینی، خوردنی تیل، مسالہ جات، چائے اور دالیں ہیں، یہ چیزیں بھی یہاں پہ استعمال بھی ہو رہی ہیں، خریدی بھی جا رہی ہیں۔ اور پام آئل کی درآمد قیمت کے اعتبار سے جی 71.54% اضافہ ہوا، یہ $1.13 سے بڑھ کر $66.29,60,000 ہو گئی ہے، جس کی وجہ بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیکھیں کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس سرمایہ تو ہے جی، وہ ایک تنخواہ دار طبقہ جو کہ پسا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے، لیکن ادروائز دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس پاکستان میں پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، گھروں میں بھی لے کے نہیں بیٹھے۔ اور ایک اور مثال آپ کو دے دوں کہ اس مالی سال کے پہلے 4 ماہ یعنی کہ جولائی سے لے کے اکتوبر تک موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد میں بھی اضافہ ہوا ہے، باہر سے
موبائل فون زیادہ آئے ہیں اور گاڑیاں زیادہ آئی ہیں، اور موبائل فون اور گاڑیوں کی درآمد 519 ارب روپے کی غذائی اشیاء درآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کا بل میں نے کہا دگنا ہو گیا۔ پھر پیٹرولیم امپورٹ 6 ارب 19 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، اور آگے جا کے آپ دیکھیں تو 65% اضافے سے 25 ارب ڈالر، برآمدات کا حجم 9 ارب 44 کروڑ ڈالر، اور تجارتی خسارہ بھی دگنا۔ لیکن اس کے بعد غذائی اجناس 3 ارب 12 کروڑ 68 لاکھ ڈالر، مقامی کرنسی میں 519 ارب روپے کی کھانے پینے کی اشیاء، 188 ارب 69 کروڑ کا پام آئل، اور پام آئل مہنگا ہونے کے باوجود اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافی طور پہ ہوا۔ 4 ماہ میں 45 ارب روپے کی دالیں ہم نے باہر سے منگوائیں، 40 ارب روپے کی گندم باہر سے منگوا چکے ہیں، 25 ارب کی چینی باہر سے منگوا چکے ہیں، 31 ارب کی چائے منگوا چکے ہیں، 15 ارب کے مسالے ہم کھا چکے ہیں، اور موبائل فون کی درآمد 15.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور جولائی تا اکتوبر 107 ارب 21 کروڑ روپے کے ہم نے صرف موبائل فون منگوائے ہیں۔ گزشتہ سال اس میں یہ تھے 92 کروڑ اور 92 ارب 76 کروڑ، اور اس دفعہ 107 ارب 21 کروڑ کے سمارٹ فون درآمد کیے ہیں جی۔ اور گاڑیوں کی جو تفصیل ہے وہ 162% تک بڑھی۔ جولائی اکتوبر 106 ارب 70 کروڑ کی کاریں امپورٹ ہوئیں، اور گزشتہ سال جو پچھلا سال تھا یہی 4 ماہ تو اس میں تھی 42 ارب، اس سال 106 ارب، پچھلے سال 42 ارب کی گاڑیاں امپورٹ کی گئیں۔ تو مشینری کی درآمد میں 40% اضافہ ہوا، اور پاور، تعمیرات، آفس مشینری سمیت 615 ارب روپے کی مشینری امپورٹ ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کا بل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جی دولت ہے، لوگوں کے پاس بہت سرمایہ ہے جن کے پاس ہے، ورنہ آپ تصور کریں کہ 45 ارب کی دالیں، 40 ارب کی گندم، 25 ارب کی چینی، 31 ارب کی چائے ہم پھڑکا گئے، اور 15 ارب کے ہم مسالے پھڑکا گئے، اور 107 ارب کے سمارٹ فون پھڑکا گئے۔ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور گاڑیاں جو ہیں وہ تو 42 ارب کے بجائے 106 ارب کی گاڑیاں ہم نے یہاں منگوائیں اور استعمال ہوئیں۔ تو قوت خرید بھی لوگوں کے پاس ہے، لیکن صرف ایک مخصوص طبقہ جو بیچارہ ہے وہ پس رہا ہے۔ حکومت صرف ان کے مسائل کو ایڈریس کر لے، تنخواہ دار طبقہ اور کم آمدنی والا طبقہ، تو حکومت کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی جی خبریں۔ اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اب اس پہ توجہ دیں۔ اپوزیشن کو تو شکست ہو گئی، اب ذرا مہنگائی کو بھی شکست دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔